قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، حالانکہ قیامت کے دن پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ الزمر آیت 67۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مختلف روایات میں مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ممبر پر سورہ زمر کی مذکورہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو حرکت دے رہے تھے اور آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ اللہ اپنی بزرگی بیان کرے گا اور کہے گا کہ میں جبار ہوں، میں متکبر ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں عزیز و کریم ہوں۔ کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لرزہ طاری ہو گیا، حتیٰ کہ ہم نے کہا کہ آپ ممبر کے ساتھ گر پڑیں گے۔ جب ایک آدمی خدا کا حقیقی ادراک کرتا ہے تو اس کا حال وہی ہوتا ہے جو اوپر کی مثال میں خدا کے رسول کا نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کو اس وقت حسی طور پر نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ تصوراتی طور پر دیکھ رہے تھے، مگر خدا کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے آپ کا جسم ہل گیا۔ دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ زمین پر گر پڑیں گے۔ اسی کا نام خدا کی معرفت ہے۔ خدا کی معرفت اس مالک کائنات کی معرفت ہے جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے طاقتور ہے۔ ایسے خدا کو پانا محض سادہ پانا نہیں ہوتا، وہ آدمی کی پوری شخصیت کو ہلا دیتا ہے، وہ آدمی کے اندر بھونچال کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ خدا کی معرفت خدا کو دیکھے بغیر دیکھ لینا ہے۔ یہ اس وقت خدا کے سامنے ڈھہ پڑنا ہے جبکہ خدا ابھی زمین و آسمان کا پردہ پھاڑ کر عیاناً انسان کے سامنے نہیں آیا ہے۔ مولانا وحید الدین خان۔